مریم اور زینب چار گہرے دوست تھے جو ہمیشہ ایڈونچر کی تلاش میں رہتے۔ ایک دن انہیں ایک پرانی کتاب میں کالا جنگل کے بارے میں پڑھنے کو ملا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے اور رات کے وقت وہاں پر اسرار آوازیں گونجتی ہیں۔ یہ کہانی سنتے حیان کے دل میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہوا اور وہ جنگل کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ شام کے وقت وہ سب اپنے بیگزا اور ٹارچز کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے، ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی، جیسے کوئی نام لے کر بلا رہا ہو۔ جنگل میں درخت بہت گھنے تھے اور چاندنی صرف ہلکی سی روشنی ڈال رہی تھی۔ فہد نے مذاق میں کہا، لگتا ہے جمبھوت ہمیں ویلکم کر رہے ہیں۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، خاموش رہو، یہاں مذاق کی گنجائش نہیں۔ چلتے چلتے انہیں ایک قدیم درخت کے نیچے کچھ عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے۔ مریم نے جھک کر غور سے دیکھا، یہ کسی پرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، شاید کوئی وارننگ۔ اچانک درخت کے پیچھے سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ بھری۔ سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ زینب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا تھا؟ ابھی وہ سنبھلے بھی نہ تھے کہ درختوں کے پیچھے سائے حرکت کرنے لگے۔ اندھیرے میں ایک دھندلی سی شبیہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی آواز سن کر ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ جنگل ہمارا ہے، چلے جاؤ۔ خوف سے ان کے قدم زمین میں جم گئے، لیکن احمد نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں ایک زوردار ہوا کا جھکڑا آیا، درخت ہلنے لگے اور جیسے پورا جنگل زندہ ہو گیا ہو۔ فہد نے گھبرا کر مریم کا ہاتھ پکڑا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ واپسی کے لیے مڑے، راستہ غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف صرف اندھیرا اور سرگوشیاں تھیں۔ اچانک ایک بوڑھا شخص ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور خوف کی جھلک تھی۔ اس نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ احمد نے گھبرا کر پوچھا، یہ جگہ کیا ہے؟ یہ سائے کون ہے؟ بوڑھے نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، یہ جنگل کبھی ایک گاؤں تھا، مگر ایک ظالم بادشاہ نے یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا اور ان کی آہیں اس جگہ میں قید ہو گئیں۔ اب یہ بھٹکتی روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو ایک بار یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ فہد نے جلدی سے پوچھا، تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بوڑھے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس سیدھا بھاگو اور پیچھے مت دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ سب نے فوراً دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ راستے میں درختوں سے سائے نکلنے لگے اور ایک دھند نے انہیں گھیر لیا، مگر وہ بھاگتے رہے اور اچانک ایک روشنی کا جھماکا ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ سب جنگل کے باہر کھڑے ہام پر تھے۔ وہ زندہ ہب چکے تھے، مگر ان کے چہروں پر خوف کی